नाज़रीन, पाकिस्तान की इस मौजूदा सैलाबी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल देखें तो दरियाए चनाब जो है उसमें चन्यूट के मकाम के ऊपर पानी की सतह बुलंद होने के खदशात हैं, तो इस हवाले से आदाद शुमार क्या मंजर आम पे आ रहे हैं सर? जी, इस वक्त जो तमाम दरियाओं में इस वक्त मजबूरी सूरत हाल है उसका एक मुफस्सल जायजा आज शाम को वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए पेश किया गया और ये तमाम डिटेल्स हमने आर्मी चीफ को भी प्रेजेंट की और उसके बाद ये तमाम डिटेल्स मुतल्लिका इदारों के साथ बाहमी राब्ते के साथ इंटरनेट पे भी मौजूद हैं। दरियाओं के जो लेवल्स हैं, जैसे हमने आपको 27-28 अगस्त के बाद होने वाली ये इजाफी बारिशों और ये दरियाई रेलों में इजाफे के बाद पे आपके साथ शेयर की थी। जी। ये वो पहला रेला था जो दरियाए चनाब में, दरियाए रावी में और सतलज में दाखिल हुआ और तकरीबन 10 लाख के करीब चनाब में था, 2.5-3 लाख सतलज में और इसी तरह 2.5-3 लाख रावी में भी था। ठीक। अभी आने वाले दिनों में जब ये रेला अपने शुरू वाले मकामात से आगे अभी दरमियानी इलाकों में, जिसमें चनियोट, बल्लोकी और इनके इस्लाम हेडवर्क शामिल हैं, यहाँ तक पहुंचा है। इसके बाद आपने देखा होगा हमारी प्रेडिक्शंस के मुताबिक जिस तरह मॉनसून के फॉलो अप पैटर्न, यानी गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान 3 से 4 बार इन्हीं इलाकों में मजीद बारिशें हुई, जिसकी वजह से पीछे फॉलो अप दूसरे मरले पे दोबारा 5 रेले और दाखिल हुए। जो मराला में आपने हाईवे लेवल फ्लड देखा, दोबारा से 5 से 6 लाख रेला हो गया जो पहले सबसाइड कर गया। इसी तरह कल आपने देखा होगा गुजरात में बहुत शदीद बारिश हुई उसके अतराफ में। इसी तरह सियालकोट, नारोवाल और इस इलाकों में तकरीबन 2 से 3 मरतबा इन्हीं इलाकों में बारिशें हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये जैसे जैसे दरियाओं के रेले आगे बढ़ रहे हैं, अभी चन्योट और गुज़श्ता रात मुल्तान के ऊपर भी काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, जिसमें अभी तक दरियाओं को लेवल्स को मॉनिटर किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसमें 2 जगहों पर रिवर चनाब के ऊपर और एक सिदनाई के मुकाम पे दरियाए रावी पे दरियाओं के बंद में जो कंट्रोल्ड और प्लान्ड ब्रीचेस हैं वो भी अटेम्प्ट किए, जिसकी वजह से कुछ प्रेशर्स को स्लो डाउन किया गया और प्रेशर्स को थोड़ा सा सस्टेन या किया गया। और आगे आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि अब जो रेला तकरीबन 3 से 5 लाख के दरमियान चनाब में मौजूद है, 2-2.25 लाख रावी में और इसी तरह का रेला 1.5 से 2.25 लाख में भी है। अच्छा सर, मैं ये जो आगे वाले मकाम हैं उन पे बात करने से पहले अगर कसूर की सूरत हाल पे बात करें, हमें ये मालूम पड़ता है कि गुज़श्ता कई दिनों से वहाँ पे क्यूसेक की अगर देखें तादाद तो वो 3 लाख के राउंड अबाउट ही हमें देखने को मिल रही है, तो वहाँ की सूरत हाल जो है वो किस हद तक अंडर प्रेशर? जी ऐसी है। कसूर में क्योंकि ये दरिया सतलज इंडियन पंजाब से पाकिस्तान में दाखिल होता है, इस दफा इंडियन पंजाब में भी और इसी तरह इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के इलाकों में मामूल से बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो उनके अपने स्टोरेजेस रिजर्वायर्स थे या उनके वो जो कैपेसिटी थी पानी को होल्ड करने की, उससे बहुत ज्यादा ये पानी वहाँ से रिलीज हुआ। और इन इलाकों में आपने नोट भी किया होगा, सैटेलाइट पिक्चर्स भी आपको बताएंगी कि इनमें उतनी ही बारिशें उस दूसरी तरफ भी हैं। अब ये गंडा सिंह वाला के ऊपर जब ये सतलज के मुकाम पर जब पानी गुज़श्ता काफी दिनों से तकरीबन 3 लाख और 2.25 लाख की रेंज में वहाँ पे रेला चल रहा है, जिसकी वजह से जो कसूर के दरिया है वो इसलिए ज्यादा अफेक्टेड है क्योंकि इसके एक तरफ तो दरिया सतलज है और दूसरी तरफ रिवर रावी की भी कुछ इनंडेशन है, जिसमें रिवर फ्लोज भी हैं। आल्दो हमने ब्रीचेस जो सर ब्यास का पानी भी इसी सतलुज के पानी में आके मिलता है ना सर? ये इंडियन पंजाब ही में रिवर ब्यास रिवर सतलज से मिल जाता है और फिर ये हरीके हेडवर्क्स पे, हरीके वाले एरिया से जब ये गंडा सिंह वाला पे आता है तो ये एक सिंगल स्ट्रीम बन के पाकिस्तान में दाखिल होता है। सही। तो अच्छा सर, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल अगर देखें, ये जो आप चन्योट की बात कर रहे हैं, यही पानी जब आगे इस्लाम हेड से आगे बढ़ते हुए पंजनद के मकाम पे पहुंचेगा तो वहां पे किस हद तक रेला पहुंचने के इम्कानात हैं, उस कितने क्यूसेक होगा और जो उसके अतराफ की आबादी है वो किस हद तक मुतासिर होने का खदशा? जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो इसी तरह मॉनिटर की जाती हैं कि अभी आप देखिए इन तमाम 5 दरिया का फ्लो जो है वो पंजनद से इकट्ठा होकर फिर सुबह सिंध जब दाखिल होगा तो ये गुदू बराज और फिर सखर बराज फिर कोटरी भी जाएगा। अभी पंजनद से पीछे ये तीनों जब दरिया हमारे जो मगरबी दरिया है इंडस और झेलम, ये इस वक्त नॉर्मल चल रहे हैं, कंट्रोल्ड फ्लोज में हैं। जो 3 ये जो मशरकी दरिया हैं जिसमें मैंने आपको पहले अर्ज किया था, जिसमें चनाब, रावी और सतलज हैं, इन तीनों के जो फ्लोज हैं ये अगले से 1 से 2 दिन के अंदर जब पंजनद से इकट्ठे होंगे तो ये 5 से 7 लाख के दरमियान की भी एक रेंज बन सकती है, जिसमें तीनों दरिया इकट्ठे हो जाएं। जब ये पंजनद से आगे थोड़ा सा कोट मिठन के पास जाएंगे तो वहाँ पे इंडस रिवर बीच में शामिल होगा, उसका भी तकरीबन 1.5 से 2.25 लाख का रेला होता है।
اس میں تھوڑی سی دھیان رکھنے کی بات یہ ہوگی کہ جس میں تمام ریلے اکٹھے بھی شاید ایک جگہ پہ نہیں پہنچتے. کچھ ایک ریلا پہلے نکل جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ اسٹڈی ہو جاتا ہے, اس کے بعد دوسرا ریلا آتا ہے. تو اس میں اتار چڑھاؤ ان واٹر لیولز میں ہوتا رہے گا. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر کے لیے ان تمام جگہوں پر جہاں پہ الرٹس جاری کر دیے گئے ہیں, کیونکہ ریور بریچز کے باوجود ریور بند کے اوپر سے بھی کئی جگہوں پہ پانی اسپل اوور ہوا ہے. تو یہ پانی نشیبی علاقے خاص طور پہ اور جو ریور دریاؤں کے بالکل ساتھ علاقے ہیں وہ زیادہ تر اس کے شکار ہوں گے, جس میں لوگوں کو شاید ٹیمپریری ریلوکیٹ بھی کرنا پڑے اور ان کو شاید فصلوں کو اور گھروں کو بھی نقصان پہنچے. اچھا سر, ہمارے ہاں ایک عرف عام میں یہ بات ہوتی ہے بھارت کی طرف سے آبی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر سیلاب ہے, بھارت جان بوجھ کے یہ پانی چھوڑ رہا ہے یا بھارت کی اپنی کیپیسٹی اس سے جواب دے چکی ہے اور اس کے اپنے علاقے بھی زیر آب ہے؟ یہ دیکھیں جی, یہ جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں, آپ جو مانسون کے کلائمیٹ کے پیٹرنز ہوتے ہیں, اس میں رین فال ڈیفینیٹلی ہائر ہیلی ایریاز سے نیچے کی طرف فلو ہونا ہے. اس میں کچھ جو ہماری کوآرڈینیشن کا سسٹم موجود ہے کہ ارلی وارننگز دی جائیں گی بیفور ریلیزنگ دا واٹرز, وہ ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے. وہ اس کا جواب آپ کو باقی ڈپارٹمنٹ دے سکتے ہیں. بٹ ٹیکنیکلی آپ دیکھیے گا کہ اس دفعہ ایکسیسو مونسونس ہر طرف ہوئی ہیں. جو پاکستان کشمیر کے علاوہ جو انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے, اس کے علاقوں میں جو اپنے گلگت بلتستان میں اور KPK میں بھی جو سیلاب دیکھے, تو یہ معمول سے زیادہ کی بارشوں نے مل کر تمام نہ صرف دریاؤں میں پانی کا ریلا بڑھایا, بلکہ یہ وہ تمام نالے جو اطراف کے وادیوں سے بھی ان علاقوں میں پلینس اور پنجاب پاکستان میں داخل ہوئے, انہوں نے بھی اس میں اپنا والیوم ایڈ کیا ہے. تو جو کنٹرولڈ کچھ جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ ہم دوسری طرف بھی کچھ ہائیڈرولک سٹرکچرز کے گیٹ ٹوٹ بھی گئے, جس کی وجہ سے کئی جگہوں پہ پانی فری فلو بھی ہوتا رہا. اور جن ڈیمز اور اسٹوریج کی آپ بات کر رہے ہیں, ان کی جب کیپیسٹی شروع میں ہو جانی چاہیے تھی کہ خالی, اس کے بعد وہ بھر لیتے, لیکن ان کی دوسری طرف کی کیپیسٹی سے بہت زیادہ پانی تھا, جو بہت سارے دنوں کے بعد ہم نے ان کو دیکھا کہ فری فلوز بھی پاکستان میں داخل ہوئے. اور اس کے علاوہ ہمارے اپنے علاقوں میں جو بار بار بارش ہو رہی 3 سے 4 دفعہ پاکستانی ہمارے شمالی علاقوں میں, پنجاب کے یا پنجاب کے جو مشرقی علاقے ہیں, اس میں خاص طور پہ اس نے دریاؤں کے فلو میں وہ اضافہ کیا جو شاید آگے جس نے بہت اسپیل اوور پھیل کر اور اننڈیشن کی صورت میں تھوڑی تباہی مچائی. اچھا سر, ایک چیز سمجھائیے, آپ نے ہمارے گزشتہ پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ یہ مانسون کا اسپیل جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, یہ موسم کی تبدیلی کے باعث ہی اگلے 10 ماہ میں ہمیں دیکھنا پڑے گا, 1 سال میں نہیں. تو جب یہ وقت پیچھے آ رہا ہے تو اس کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مستقبل میں ہمیں کیا حفاظتی تدابیر اپنانی؟ جی, اس کے اوپر ہمیں بڑی کلیئر ڈائریکشنز آرمی لیڈرشپ اور نیشنل لیڈرشپ دونوں کی طرف سے دی جا چکی ہیں. اور ہم نے اپنے پہلے بھی ارلی وارننگ سسٹم کے تحت, جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کے NDMA کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر میں وہ تمام گلوبل سیٹلائٹ انٹیلیجنس اور مانیٹرز اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ماڈیولز موجود ہیں, جس کے تحت ہم یہ پریڈکشنز کریٹ کرتے ہیں. اور الحمدللہ اس دفعہ میں وی آر کلوز ٹو 95 to 98% ایکوریسیز. جیسے میں نے اگلے مانسون کا ذکر کیا, تو جیسے اس سال جون کے تیسرے ہفتے میں مانسون شروع ہوا تھا, اگلے سال شاید جو گلوبل انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ شاید سال لارینا میں بھی اس کا شیڈول ہو, جیسے وہ لینا اور لارینا کا دوبارہ ری وزیٹیشن ہوتا ہے. اور اس کو دیکھا جائے پاکستان کے بھی ریکوری اگر پروسیس تھوڑا سلو ہوتا ہے تو ہم دوبارہ سے ولنریبل ہوں گے. اور یہ جو آنے والا سال ہے, اس میں گرمی کی شدت ایک بھی بڑھ سکتی ہے. یعنی یہ آہستہ ہماری گرمیاں بڑھ رہی ہیں, سردیاں شرنک ہو رہی ہیں, یہ گلوبل ریئلٹی ہے. اور یہ ٹیمپریچر ہر جگہ اسی طرح امپیکٹ ہو رہے ہیں. تو یہ جو ہمارا اسپین جون 2026 میں شروع ہونا ہے, تو اس سے پریکٹیکلی آج سے اگر دیکھا جائے تو 10 مہینے کے بعد یہی تقریباً چیلنجز ہمیں دوبارہ فیس کرنے پڑیں گے, جس کے لیے ابھی اس وقت جو ہم نے اپنے لیسنس ڈرا کیے ہیں, اپنے ریکمنڈیشن فائنل کیے ہیں, پروونشل گورنمنٹ سے مل کر ہم نے NDMA, NGOs, نیشنل سیکٹر, انڈسٹری, پرائیویٹ سیکٹر اور اس کے علاوہ ہمارے تمام انٹرنیشنل پارٹنرز جس میں UN کے ادارے بھی شامل ہیں, وی آل ول سٹ ٹوگیدر اینڈ وی ول فائنڈ دی ویز کہ ہم نے شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم میں کیا کرنا ہے. اچھا سر, لوکلی ہو سکتے ہیں. جی سر, ایک چیز بتائیے گا, آپ نے پہلے کہا تھا کہ یہ 3 سے 4 تاریخ تک یہ اسپیل چلے گا بارش کا. اب کیا یہ اگلے پیچز میں پھر بارش آنی ہے, اور جن علاقوں میں ابھی ریلے نہیں پہنچے وہاں کے حوالے سے کیا خطرات؟ جو ویدر پیٹرنز ہیں وہ تو اس کے لیے PMD کو بھی بتایا گیا ہے, پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی وہ بھی بتاتے ہیں. NDMA وہ اس کے امپیکٹ کے ساتھ ڈیزاسٹرز کی الرٹس جنریٹ کرتا ہے
کہ اگر اتنی بارش کی جگہ ہوگی تو اس میں کتنے لوگ خدا نہ خواستہ اس کا شکار ہوں گے، امپیکٹ ایریا کیا ہوگا، اس میں ایگریکلچر، انفراسٹرکچر اور باقی سروسز پہ کیا اثر پڑے گا، اور اگر نقصان ہو گیا تو اس کی ریکوری میں کتنا ٹائم لگے گا، اور اس کو جو ریلیف آپ نے پہنچانی ہے اس کے لیے کون کون سے ادارے وہاں لوکلی موجود ہیں. جیسے اس بار آپ نے دیکھا پاکستان ملٹری فارمیشنز ہیں، رینجرز نے، ریسکیو 1122 نے. آج تقریباً جو فگر ہے جن لوگوں کا ایویکویٹ کیا گیا وہ تقریباً 20 لاکھ کے قریب ہے. یہ اتنے زیادہ لوگ ہیں جو مختلف علاقوں سے گزشتہ 10 دنوں میں ریلوکیٹ کیے گئے، ریسکیو کیے گئے، بچائے گئے، اور اب جو کیمپ میں ان کو خوراک اور میڈیکل تمام طبی سہولیات دی جا رہی ہیں. یہ جو ہم آخری میں نے اسپیل کا ذکر کیا تھا آپ کو 3 سے 4، یعنی آج تو 5 سپٹمبر ہو گئی ہے. ہم آج یہ ایک دو دن میں یہ آخری بارشیں جو ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں، مانسون کا ایک پیٹرن تھا جو اس ہفتے میں شاید کنکلوڈ ہو جائے گا، اور ابھی آنے والے دنوں میں جو بارشیں ہیں وہ آپ کے جو ساؤتھ ویسٹرن سندھ ہے، یعنی سجاول، ٹھٹھا، بدین، حیدرآباد کے کچھ علاقے، یہاں پر کچھ بارشیں ہوں گی جیسے ہمارے ویدر انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ انڈین گجرات کے اندر جو سسٹم موجود ہے اس نے مغرب کی طرف پھیلنا ہے. صحیح. اور اس کے لیے ایڈوانس انفارمیشن گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ، پی ڈی ایم اے سندھ کے ساتھ بھی شیئر کی جا چکی ہے. دریاؤں والا ایریاز میں جہاں یہ بارشیں ہونی ہیں وہاں پر جن علاقوں میں ابھی تک سیلاب یا اس کی صورتحال کے الرٹس موجود ہیں ان میں کوشش کی جائے گی کہ ہمیں تھوڑا سا اضافی احتیاط رکھیں اور لوگوں کو ان علاقوں سے خاص طور پر نکالا جائے جو ریلیٹیولی. اچھا سر، ایک آخری سوال یہ کہ پنجاب کے جو علاقے متاثر ہوئے یہاں سے پانی اترنے میں اور ریہیبلیٹ ہونے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ جی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ نیچر آف سوائل کے حساب سے، ڈفرینٹ ایریاز کے ڈفرینٹ پیٹرنز ہوں گے. جو اربن اننڈیشن ہیں وہ تو جلدی شاید کلیئر ہو جاتی ہیں جن میں ڈرینیج کا سسٹم موجود ہے. جہاں پہ کلٹیویشن یا ایگریکلچر ہے اس میں وہاں پہ اگر لوکلائز بھی بارشیں جس طرح کل گجرات میں آپ نے دیکھی، یہ اسٹینڈ الون پیٹرن تھا. اگر اس کے بعد دوبارہ ہو گئی تو پھر وہ جو سیچوریٹڈ سوائل ہے مور دین 4 to 6 weeks ٹو گیٹ ڈرائی، یعنی 1 سے 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں کچھ علاقوں میں، کیونکہ پہلے یہ پانی خشک ہوگا، پھر وہ جو کٹ جاتا ہے یہ دلدل کی جاتی ہے. اس کے اندر بھی جب تک پراپر کمیونیکیشن انفراسٹرکچر یا ایکسیس ریسٹور نہیں ہوگی تو بہت ساری سروسز بحال نہیں ہو سکتے، جس میں واٹر سپلائی ہے، کمیونیکیشن، باقی ساری چیزیں. تو 1 سے 2 ماہ جو ہے وہ پانی اترنے میں اور اس جگہ کی بحالی میں لگ سکتے ہیں. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.